آج ہم جمعہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جمعہ کا دن ایک بہت ہی بابرکت دن ہے۔ عام حالات میں بھی جمعہ کا دن بہت مبارک ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر اس دن کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یوم جمعہ کی اہمیت ابتدا ہی سے ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت واقع نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن اسلامی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن میں سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ نماز جمعہ کا اہتمام ہے۔ نماز جمعہ مردوں کے لیے ایک فرض عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعے کے دن جمعہ پڑھنا فرض ہے، سوائے مریض کے، مسافر کے، عورت، بچے یا غلام کے۔ جو شخص کھیلنے یا تجارت میں بے پرواہ ہو اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ اپنی نماز جمعہ کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور سوائے شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑ دینا انسان کے لیے محرومی کا سبب ہے، ایک بہت بڑی خیر سے۔ عام طور پر انسان تجارت اور کھیل کود میں مشغول ہو کر نماز جمعہ سے بے پرواہی برتتا ہے، لیکن ایسا کرنا خود انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد فرمایا کہ وہ بہت لمبا طویل وقت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک مختصر سی گھڑی ہوتی ہے۔ مسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے، اور ترمذی کی حدیث کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک تلاش کی جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو اوقات خاص طور پر جمعہ کے دن اہم ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کی جانی چاہیے۔ نماز جمعہ کے علاوہ کچھ اور کام بھی جمعہ کے دن خاص اہتمام کے ساتھ کیے جانے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز طہارت و پاکیزگی کا اہتمام اور اس کے لیے غسل کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے، یعنی اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں مسواک اور خوشبو کا استعمال بھی کیا جانا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ پر جمعہ کے دن نہانا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ مسواک کرے اور یہ کہ اگر میسر ہو تو خوشبو لگائے۔ گویا مسواک اور خوشبو بھی اس دن عبادت کے کاموں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق تیل لگانا، بال سنوارنا بھی ضروری ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر اس کے امکان میں ہو طہارت کرے، پھر تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد جمعے کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان میں جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوں تفریق نہ کرے، یعنی بیچ میں سے ان کو نہ کاٹے، پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے، پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چپ رہے، تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعے اور پچھلے جمعے کے درمیان ہوئے بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، بس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الکہف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورۃ الکہف 15ویں پارے میں ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بہترین سورت ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات کے پڑھنے والے کے لیے فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کی خوشخبری بھی ہے۔ ان آیات کو یاد بھی کر لینا چاہیے۔ نماز جمعہ
एक फर्ज नमाज है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जुमा के दिन नमाज की आजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। यानी बाकी तमाम काम काज छोड़कर इबादत की गर्ज से नमाज जुमा के लिए मस्जिद में हाजिर होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, जिसने वुजू किया और अच्छे तरीके से वुजू किया, क्योंकि बाज़ औक़ात हम तेजी में वुजू करते हैं, कोनियां खुश्क छोड़ देते हैं या पाँव की एड़ियां खुश्क रह जाती हैं, या इसी तरह चेहरे को पूरी तरह नहीं धोते या साफ नहीं करते, तो उससे वुजू सही तौर पर मुकम्मल नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह वुजू करने का हुक्म दिया। फरमाया कि फिर वो शख्स जुमा पढ़ने के लिए आए और कान लगाकर खुतबा सुने और खामोश रहे, तो उसके इस जुमे से दूसरे जुमे की दरमियानी मुद्दत और मजीद 3 दिन के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि खासतौर पर खुतबे के वक्त खामोशी का जिक्र है, क्योंकि उस वक्त तवज्जो के साथ बात सुनना निहायत जरूरी है। एक और हदीस में ये भी आता है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को खुतबे के दौरान ये कहता है कि तुम चुप हो जाओ, यानी चुप कराने के लिए भी बोलता है, तो इसे भी एक लघु बात शुमार किया गया और नापसंदीदा करार दिया गया। नमाज जुमा न पढ़ने वालों के लिए आपने वईद भी सुनाई। हजरत अबू हुरैरा और हजरत इब्ने उमर से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मिंबर के तख्तों पर यह फरमाते हुए सुना कि लोग जुमे छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला जरूर उनके दिलों पे मुहर लगा देगा, फिर वो यकीनन गाफिल लोगों में से हो जाएंगे। और गाफिल दिल तो फिर एक बीमार दिल होता है, इंसान के अपने ही लिए तकलीफ दे होता है। हजरत इब्ने मसूद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के बारे में फरमाया जो जुमे से पीछे रहते हैं कि मैंने इरादा किया कि किसी शख्स को हुक्म दूं जो लोगों को नमाज पढ़ाए और मैं जाकर आग लगा दूं उन लोगों के घरों को जो जुमे से पीछे रहते हैं, यानी अपने घरों में ही रहते हैं और नमाज के लिए मस्जिद नहीं आते। नमाज जुमा के लिए सबसे अहम बात यह है कि वक्त पर मस्जिद आए। हजरत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि एक शख्स गर्दनें फलांगता हुआ जुमे को आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा पढ़ रहे थे, तो आपने फरमाया, बैठ जाओ, तुमने लोगों को अजियत दी। यानी देर से आना और फिर गर्दनें फलांग कर आगे जाना और जगह तलाश करना, ये दूसरों के लिए अजियत और तकलीफ का सबब है। इसलिए वक्त पर मस्जिद पहुंचना चाहिए ताकि सही जगह पर बैठकर खुतबा सुना जा सके और नमाज की अदायगी भी बेहतर तौर पर हो। इसी तरह बैठने का तरीका भी बताया गया। हजरत मुआज बिन अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो, घुटनों को पेट के साथ मिलाकर बैठने से मना फरमाया। यानी इस तरह टांगे खड़ी करके घुटने पेट के साथ मिलाकर बैठना मना है, अदब के खिलाफ है, क्योंकि वो एक तालीम का वक्त भी है, इबादत का वक्त भी है, उसमें अदब और एहतराम के साथ बैठना चाहिए। फिर इसी तरह मुनासिब जगह बैठना चाहिए। हजरत इब्ने उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कोई शख्स ऐसा करे कि अपने भाई को उसकी जगह से उठा दे और खुद उसकी जगह बैठ जाए। कहा गया कि सिर्फ जुमा में? फरमाया जुमा और उसके अलावा और मौकों पर भी। यानी कोई शख्स ये नहीं कर सकता कि जुमा के दिन खुद तो देर से आए फिर आकर किसी और को उठाकर उसकी जगह पर बैठे, और वैसे भी ये एक बदअखलाकी की हरकत है। जुमा के अलावा दूसरे मौकों पर भी इसका लिहाज रखना चाहिए। फिर ये कि खुतबा खामोशी से सुनना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जुमे के दिन जबकि इमाम खुतबा पढ़ रहा हो फिर तू अपने पास वाले से ये कहे कि चुप रह, तो बेशक तूने लग़्व यानी बुरी हरकत की। जुमा पढ़ने के बाद सबको मुंतशिर हो जाना चाहिए, और अगर कोई शख्स चाहे तो दुनिया के काम काज में दोबारा भी शामिल हो सकता है, मशगूल हो सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो ताकि फलाह पाओ, कामयाब हो जाओ। इससे पता चलता है कि हमारा दीन दीन फितरत है। उसमें इंसानों को ऐसी इबादत के लिए नहीं कहा गया, मजबूर नहीं किया गया कि जिसमें मशगूल होकर वो अपनी दुनिया के कामों से यकसर बेनियाज हो जाए। हमारा दीन दीन फितरत है, उसमें इंसान को इबादत में ऐसी तकलीफ नहीं दी गई कि जिसमें मशगूल होकर वो अपनी दुनिया के कामों से बिल्कुल बेनियाज हो जाए और अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर डाल दे,
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد انسان کو دوسرے فرض کی ادائیگی کے لیے نکل جانا چاہیے، یعنی رزق حلال کے لیے کوشش، محنت، کیونکہ وہ بھی ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ لیکن دنیا کا کام کاج کرتے ہوئے بھی انسان کو اللہ کو بالکل بھلا نہیں دینا چاہیے۔ اس کے لیے کیا نسخہ بتایا گیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یعنی انسان اپنے کام کاج میں بھی جب خاموش لمحات آئیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کوئی بھی تسبیح اپنی زبان سے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی باوضو ہونا یا قبلہ کی طرف منہ کرنا یا جائے نماز پہ بیٹھنا شرط نہیں۔ خواہ آپ چل پھر رہے ہوں، جوتے بھی پہنے ہوں، آپ اپنے دنیا کے کام میں مصروف ہوں لیکن خاموش ہوں تو ساتھ ساتھ ذکر کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی تختی میں کام کرتے ہیں، کسی ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں کہ جہاں آپ کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتے اور مسلسل خاموش کھڑے ہیں، تو خاموش رہنے کی بجائے ساتھ ساتھ اگر آپ ذکر کرتے رہیں تو وہ آپ کے لیے درجات میں اضافے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ پھر اسی طرح جمعے کی رات کے بارے میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم جمعے کی رات کو دوسری راتوں کے درمیان سے قیام وغیرہ کے لیے خاص نہ کرو اور نہ جمعے کے دن کو دوسرے دنوں کے درمیان سے روزے کے لیے خاص کرو، مگر یہ کہ جمعہ اس مدت میں آ جائے جس میں تمہارا کوئی آدمی روزے رکھتا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن کی خاص عبادت تو نماز جمعہ کی ادائیگی ہے، پھر کچھ اذکار وغیرہ ہیں، لیکن صرف جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یا رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا ایسا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ایک شخص کی ایک روٹین ہے ایسی کسی عبادت کی جو دوسرے دنوں میں بھی وہ کرتا ہے اور بیچ میں جمعے کا دن بھی آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز سے کیوں منع کیا گیا ہے یا اس تکلیف سے کیوں بچایا گیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی پابندی یا کسی بھی چیز کے لیے کسی خاص دن یا وقت کا مقرر کرنا بسا اوقات دوسروں پر بوجھ بھی بن جاتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں سہولت رکھی گئی اور مخصوص دنوں تک ہی عبادت کو پھر محدود نہ کر لیا جائے، ہفتے کے باقی دنوں میں بھی عبادت کی جائے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں تنہا جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، سوائے اس کے کہ ساتھ اس کے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی ملا لیا جائے تو پھر حرج نہیں ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں جمعے کے حوالے سے۔ اللہ کرے کہ رمضان المبارک میں آپ سب کے جمعے بہت اچھی طرح گزرے۔ اس میں جو کچھ بتایا گیا اس میں زیادہ تر باتیں مردوں سے متعلق ہیں، لیکن خواتین بھی گھر پر نہا دھو کر نماز کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت، خصوصاً سورۃ الکہف کی تلاوت اور دیگر ذکر اذکار کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، کیونکہ اس دن ایک ایسی خاص گھڑی ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتا ہے، اس لیے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نماز توبہ۔ ہر انسان خطا کار ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورۃ شورى میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے۔ گناہوں کی کثرت کے باوجود توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، بے شک تو جب تک مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا، جو بھی گناہ تجھ سے ہوں گے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب گناہ معاف فرما سکتا ہے، تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی دن رات توبہ قبول فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے
اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے. جان نکلنے سے پہلے تک توبہ قبول کرنے والا ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک اس کی روح حلق تک نہ پہنچ. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. نماز توبہ کی فضیلت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے تاکہ انسان کے دل پر گناہوں کا بوجھ نہ ہو، گلٹ نہ ہو. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. ایسے لوگوں سے جب کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے؟ اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو نماز انسان پڑھے توبہ کے لیے وہ بہت عمدگی سے پڑھے، اس طرح کہ خشوع و خضوع ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے جو آدمی وضو کرے اور اپنا اچھی طرح وضو کرے پھر 2 یا 4 رکعتیں پڑھے اور ان میں اچھے انداز میں ذکر و اذکار اور خشوع و خضوع کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اس کو بخش دیا جائے گا. تو یہ ضروری ہے کہ وضو بھی اچھا ہو اور نماز بھی توجہ سے پڑھی جائے. توبہ کی شرائط. نمبر 1 خالص توبہ کرنا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. نمبر 2 نادم ہونا. حدیث میں آتا ہے الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے. استغفار کرنا یعنی انسان بول کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اصرار نہ کرنا یعنی وہ گناہ ریپیٹڈلی نہ کرنا. آئندہ زندگی کو بہتر کرنا یعنی ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا. اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آپ کی صلاۃ التوبہ. یعنی جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو، کسی بھی گناہ کا بوجھ دل پر ہو، کوئی گلٹ ہو، کسی طرح کی پریشانی ہو، کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہو اور انسان کو اس کے گناہ ستا رہے ہوں اور غمگین کر رہے ہوں، غمزدہ کر رہے ہوں، ڈپریشن میں مبتلا کر رہے ہوں، تو انسان اچھے سے وضو کرے، اچھی سے نماز پڑھے اور اللہ سے رو کے دعا کر لے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. دیٹس اٹ. زیادہ لوگ اگر روز نماز توبہ معمول کے ساتھ پڑھیں اس کے کوئی پڑھنے میں تو کوئی بات نہیں، کچھ کرتے ہیں، جیسے میرے میاں بھی پڑھتے ہیں. ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی نفلی عمل کو فرض کے درجے میں نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھار چھوڑ بھی دینا چاہیے. ابھی یہ پوائنٹ دیا کہ دن اور رات کی توبہ قبول کرنا ہے، تو رات کا تو ہے کہ وہ سحری کے وقت وہ نیچے آتے ہیں وہ بولتے ہیں، تو دن کا کون سا ایسا ٹائم ہے؟ ویسے تو کوئی وقت بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً ہی توبہ کر لینی چاہیے. لیکن دن کے اوقات میں ظہر کے وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. جب ظہر کی اذان ہو جاتی ہے تو یہ وقت بھی جیسے نصف رات کے بعد کا وقت سحری کا خاص ہوتا ہے نا، تو یہ وقت بھی زوال کے بعد کا بڑا خاص وقت ہے جس کو عام طور پر لوگ نہیں جانتے اور اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اس وقت کی نماز جو 4 سنت ہے وہ کس کے برابر ہے؟ جی ہاں. تو اسی طرح اس وقت کی دعائیں بھی اس وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی کو بھی پڑھ سکتے. صلاۃ الجمعہ، چونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جمعہ پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کس طرح پڑھنا ہے، تو ایسی کنفیوژن رہتی ہے. اور اس جمعے کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں اور کچھ کرنے کی ہیں جو ہم بھولے ہوئے ہیں، تو ریمائنڈر اچھا ہے. اس کے علاوہ صلاۃ الجنازہ بھی ہے، صلاۃ الاستسقاء بھی ہے، صلاۃ خسوف و کسوف بھی ہے. جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا نا. الیوم المشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے اور الشاہد جمعہ کا دن ہے. تو یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں الشاہد جو ہے وہ شاہدن و مشہود، تو شاہد کیا ہے؟ جمعہ کا دن. جمعہ افضل دن ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اسی دن میں آدم پیدا کیے گئے علیہ السلام، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسی دن وہ فوت بھی ہوئے تھے. جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اسپیشل ڈے ایوری ویک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے. جمعے کو عید کا دن بنایا ہے، اسے رجسٹر کرے، کیونکہ بہت سے لوگ جمعے کے دن کو عام دنوں کی طرح ہی گزار دیتے ہیں. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے، اس لیے عید کے دن روزہ نہ رکھا کرو، الا یہ کہ اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ کا روزہ بھی رکھو. خالی جمعے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے.
ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں عیدوں سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے. ہم عید کا تو انتظار کرتے ہیں لیکن جمعے کی پرواہ نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے، اور وہ اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے زیادہ عظمت والا ہے. اس میں 5 خصلتیں ہیں جو اس کی افضلیت کا باعث ہیں. اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو زمین پہ اتارا، اسی دن فوت کیا. اس دن میں ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ مانگے اللہ اسے وہی کچھ دے دیتا ہے جب تک کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. تو یہ دن اسپیشل کیوں ہے کہ انسانیت کا آغاز اس دن سے ہوا تھا. آدم علیہ السلام ہمارے باپ اس دن پیدا ہوئے، اسی دن زمین پر آبادی ہوئی انسانوں کی، اور اسی دن آدم فوت ہوئے، اور اسی دن قیامت آئے گی. ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے. دعا کی قبولیت کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس میں ایسی گھڑی ہے اگر ٹھیک اس گھڑی میں بندہ مسلم کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو وہ اس چیز کو ضرور عطا کرتا ہے، یعنی وہی چیز ایز اٹ از مل جاتی ہے. طہارت کا دن ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے جمعہ کے دن غسل کیا وہ اگلے جمعے تک طہارت میں رہے گا. دین کی تکمیل کا دن ہے. جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، اس دن جمعہ بھی تھا اور عرفہ کا دن بھی تھا، اور یہ دونوں دن مسلمانوں کی عید کے دن ہیں. امت محمدیہ کے لیے جمعہ کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا، نصارہ کے لیے اتوار کا. پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں لایا اور جمعے کے دن کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. اس نے جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار رکھا. جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے. اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا، یعنی مسلمانوں کا فیصلہ جلد کر دیا جائے گا. یہود ہم پر کسی چیز کے معاملے میں ایسا حسد نہیں کرتے جیسے ہم پر جمعے کے دن کا حسد کرتے ہیں، جس کی اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ خود اس سے ہٹ گئے. اور قبلے پر حسد کرتے ہیں جس کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی اور وہ اس سے ہٹ گئے. اور ہمارے امام کے پیچھے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں. افضل نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے. اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعے کے دن کی نماز فجر ہے جسے با جماعت ادا کیا جائے، خصوصاً مردوں کے لیے. جمعہ کے دن فوت ہونے کا اجر کیا ہے؟ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعے کی رات میں فوت ہو جائے، رات یاد رکھی پہلے آتی ہے، اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے. اچھا، یہ اس دن فوت ہونے سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ 2 دن پہلے فوت ہو اور آپ لاش کو مورچری میں رکھ دیں کہ جمعے کو دفنائیں گے. نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ عام دنوں میں کوئی جنازہ ہی پڑھنے والا نہیں تو، اور یا کوئی مسئلہ ہے خاص، ورنہ پسندیدہ یہی ہے کہ جس دن کوئی فوت ہو اسی دن اس کو دفنا دیا جائے، دیر نہ کی جائے. قیامت جمعے کے دن آئے گی. تمام جانور جمعے کے دن صبح ڈرتے ہیں. قیامت کے دن جمعہ کا دن اور جمعہ پڑھنے والے کیسے ہوں گے؟ یعنی قیامت چونکہ جمعے کے دن آئے گی نا، تو اس دن پہ جمعہ پڑھنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ خوش ہوں گے، یعنی پریشانی سے بچ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ قیامت کے روز ہفتہ کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا. جمعہ کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا. اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہا کی طرف رخصت کرتے وقت گھیر لیا جاتا ہے. کتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. جمعہ کا دن اپنے اہل کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، یعنی وہ روشن ہو جائے گا اور اہل ایمان جو آس پاس ہوں گے اس کے، ان کے لیے روشنی ہو جائے گی. ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی. وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا. جو اس دن کو امپورٹنس دیتا ہے، اس کے لیے صبح سے تیاری کرتا ہے، نہانا دھونا، کپڑے تبدیل کرنا، سورۃ کہف پڑھنا، خوشبو لگانا، درود شریف کی کثرت کرنا، پھر جمعہ کی نماز کے لیے جانا. یعنی اس دن کو یہ نہ سمجھا جائے جیسے کوئی بھی دن ہے کہ وہی ہماری روٹین. ہمارے ہاں تو مشکل یہ کہ عید کا دن بھی لوگ سو کے گزار دیتے ہیں اور اس پہ خوش نہیں ہوتے اور اہتمام نہیں اس طرح کرتے. جنت میں جمعہ کے دن کی فضیلت، بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا. بس میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے. میں نے کہا یہ اس میں کالا نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قیامت جو جمعے کے دن قائم ہو. سفید شیشہ کیا تھا؟ جمعہ ڈاٹ قیامت. اور یہ ہمارے دنوں کا سردار ہے اور اسے ہم آخرت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے. کیا دن؟ یوم المزید.
میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا بے شک آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے. جنت میں ایک وادی ہے. وادی کیا ہوتی ہے؟ پہاڑوں کے بیچ میں وادیاں کتنی خوبصورت ہوتی. تو جنت میں ایک وادی ہوگی جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار. بس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اعلی علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے. نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے. پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے. بس ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی، کچھ بھی دل میں اور نہیں ہوگا. تو وہ اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر ایسا گزرا. یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے، یعنی جمعہ پڑھ کے واپس جانے میں. وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اسی لیے اسے یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا. تو جو جمعے کا اہتمام کرے اور اس کا انتظار کرے اور اس دن کو اسپیشل کرے تو قیامت کے دن ایسے لوگ جمعے کے دن خوش کر دیے جائیں گے. اگرچہ جمعے کے دن قیامت بھی ہے لیکن جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا کرے گا. اسی لیے خواتین کو بھی یعنی جیسے جمعہ پڑھنا جو ہے وہ ان کے لیے یعنی اچھا عمل ہے کیونکہ اس میں تعلیم بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہوتی ہے. جو یوم المزید یعنی پھر ہر جمعہ کو یہ ہوگا ان ملیک مقتدر، وہ نہیں آتا سورۃ القمر کے آخر میں. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے اور مانگے اور مانگے. اصل میں جنت ہی تو جگہ ہے جہاں ساری خواہشیں پوری ہوگی، حتیٰ کہ کوئی خواہش رہے گی ہی نہیں. دنیا میں ساری خواہشیں نہیں پوری ہوتی، ہو بھی نہیں سکتی. ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے کہ ہم یہاں اپنی ساری خواہشیں پوری کر سکیں اور سارے وہ کام کر سکیں جن کا ہم سوچتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں، یہ بھی، حتیٰ کہ نیکیوں کے بھی سارے کام جو ہم جانتے ہیں ان کے لیے بھی کوشش کرے تو یہاں نہیں کر پائیں گے. جی وادی کا ذرہ ذرہ اور پھر وہ مسک کی ہوگی اور وہ کالے پہاڑ نہیں ہوں گے بلکہ چمکدار. ایک تصور میں آتے ہی ایک عجب سی کیفیت ہوتی. بالکل. نماز جمعہ کی فرضیت. سابقہ امتوں پر بھی جمعہ فرض تھا، پچھلی امتوں پر بھی جمعہ فرض تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی جمعہ فرض کیا تھا لیکن وہ اس میں اختلاف کرنے لگے اور اللہ نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی عطا فرمائی. چنانچہ اب لوگ اس دن کے متعلق ہمارے تابع ہیں. کل کا دن یہودیوں کا ہے ہفتہ اور پرسوں کا دن عیسائیوں. ہر مسلمان پر فرض ہے جمعہ. آپ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم ہے سوائے 4 طرح کے لوگوں کے: غلام، مملوک، عورت، بچہ یا مریض. عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان پر فرض نہیں کیا لیکن اگر اپنے چوائس سے وہ پڑھیں تو اچھی بات ہے. مسافر پر جمعہ فرض نہیں، عورتوں پر فرض نہیں. ابو عمر شیبانی سے مروی ہے انہوں نے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن عورتوں کو مسجد سے نکال رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اپنے گھروں کی طرف نکلو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کے لیے جمعہ پڑھنا یہ جمعے سے محروم ہونا کوئی بہت بڑی محرومی ہے. وہ گھر میں بھی نماز پڑھیں گی تو ان کو وہ اجر مل جائے گا. اصل میں عورتوں کو تیار کرنا ہوتا ہے مردوں کو کہ وہ ٹائم پر جمعے کے لیے نکلیں. کہ عورتوں کو گھر اس لیے رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ مردوں کو تیار کر سکیں کہ وہ جمعے پہ جائیں وقت پر. لیکن منع نہیں ہے. حرم میں آپ دیکھیں کتنی عورتیں ہوتی، مسجد نبوی میں کتنی عورتیں ہوتی ہیں اور واقعی دل پسیجتا ہے جب آپ اچھا خطبہ سنتے ہیں. اور اجتماعیت سے ایک دل کی حالت اور ہوتی ہے. دیکھیے جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں، خوش ہوتے ہیں، ان لوگوں کی سوشل لائف بہت اچھی ہوتی ہے. اور ہمارے لیے یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ اجتماعی عبادتیں، یہ اکٹھے ہو کے عبادت کرنا، عیدیں، تراویاں، یہ سب یہ خوشی کا ذریعہ ہے. جو شخص صرف اکیلا ہو جاتا ہے نا وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. کبھی. بہت سے لوگ اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتے، نہ اپنی کوئی صلاحیت، نہ اسکل، نہ کوئی کھانا پینا، نہ کوئی اور اپنا وقت، نہ قوت، کچھ بھی نہیں. وہ خود ہی خود ہر چیز انجوائے کرنا چاہتے ہیں. ان کی ساری انجوائمنٹ ختم ہو جاتی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈپریشن کا بہترین علاج ہے کیوں کہ آگے مریض کی عادت کرو، کیوں کہ آگے جنازے پہ جاؤ اور بعد میں گھر والوں کا خیال رکھو تاکہ وہ سنبھلے رہیں، تنہائی کا شکار نہ ہو، سبق بھی حاصل کریں. تو یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے یہ دل کو خوشی دیتی، ایک سکون دیتی. یعنی اکٹھے ہونا جو ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے وہ بڑے بڑے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے. اور کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی. کیا مطلب ہے اس کا یعنی ضروری نہیں کہ عورت ہی ہو، یہ ایک محاورہ بن گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو کامیاب انسان ہوتا ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تائید وحی سب کچھ تھی، لیکن آپ کے ساتھی بہت بہترین تھے. تو یہ انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کو اچھے دوست ملیں، اچھی کمپنی ملے، اچھے لوگوں کے بیچ میں ہو. وہ آتے خود بخود بدلتی چلی جائیں گی. تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو. جماعت سے ہٹ کے اور اکیلے ہو کر انسان کچھ بھی کرتا ہے تو اس میں وہ مزہ نہیں ہے، جڑ کے کرنے میں مزہ ہے. اچھا، عید کے دن جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے، وہ عید کی نماز ہی کافی ہو جائے گی. آپ نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، بس جو چاہے تو اس کے لیے یہ نماز عید جمعہ سے کافی ہوگی، اور ہم تو جمعہ پڑھیں گے. یعنی آپ نے پڑھا لیکن لوگوں کو چوائس دے دی کہ جو نہیں آنا چاہتا کوئی بات نہیں، یعنی جو عید کو پالے اس پہ جمعہ لازم نہیں. ٹھیک ہے. نماز جمعہ کی اہمیت. جمعہ کی طرف آنے کا حکم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی مالز میں مت گھومو پھرو، نماز کی طرف دوڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے لیے ناراضگی ہے جو جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ایسے آدمیوں کے گھروں پر آگ لگا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے. اتنی ناراضگی کا اظہار کیا. جمعہ چھوڑنے کی سزا. حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اذان سننے کے باوجود جمعہ کے لیے نہ آنے کی سزا، وہ بھی کیا ہے؟ دلوں پہ مہر اور غفلت میں مبتلا ہونا. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے متواتر 3 جمعے ترک کیے تو تحقیق اس نے اسلام کو اپنے پس پش ڈال دیا، یعنی اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص سستی کی وجہ سے بلا عذر 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق کتاب اور دودھ سے خطرہ ہے. حالانکہ یہ دونوں کتنی بینیفیشل چیزیں ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتاب سے خطرے کا کیا مطلب؟ فرمایا اسے منافقین سیکھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے. یعنی منافقین بھی قرآن پڑھیں گے اور ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے. پھر پوچھا گیا کہ دودھ سے خطرے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کچھ لوگ دودھ کو پسند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جائیں گے اور جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیا کریں گے. یعنی دور دراز کے علاقوں میں فارم ہاؤسز میں جا کے بسیں گے اور جمعے کی نماز تک نہیں پہنچیں گے. نماز جمعہ کی فضیلت. ایک جمعہ اگلے جمعے تک کا کفارہ ہے، یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، گناہ معاف ہونا. حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے غسل کیا پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑھی، یعنی مسجد میں آ کے مسجد کے نفل پڑھے ویسے پڑھے، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مزید 3 دنوں کے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے 1 اونٹ کی قربانی کی، اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے 1 گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے 1 سینگ والے دمبے کی قربانی کی، اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے 1 مرغی کی قربانی کی، جو 5ویں گھڑی میں چلا تو گویا اس نے 1 انڈا اللہ کی راہ میں دیا. اور جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لکھنا بند کر دیتے. یہ ایکسٹرا ریوارڈ ہے نماز وغیرہ کے علاوہ، صرف جلدی جانے کا ریوارڈ ہے فرشتوں کا حاضری لگانا، کیونکہ فرشتے یہ حاضری لگاتے رہتے ہیں. جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ اپنے دفتر لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر کو یعنی خطبے کو غور سے سننے لگتے ہیں. جمعے کے لیے جانے والے قدموں کے لیے خوشخبری. ابایا بن رفاعہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو ابس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا. ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب. ہر قدم پر کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور کرایا، اول وقت میں آیا، خطبہ میں شروع سے حاضر رہا، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہ آیا. یعنی ایسی جگہ بھی ہوتی ہے نا کہ جہاں پر مسجدیں بہت دور نہیں ہوتی ہیں، موسم اتنے سخت نہیں ہوتے. اب تو پارکنگ بھی کافی دور دور جمعے کے دن کرنی پڑتی ہے، تو وہ جو قدم چلے جا رہے ہیں نا اس پہ خوش ہو جایا کریں. امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا، جلدی بھی پہنچ جائے تو ذرا دور گاڑی پارک کر لیں، اور خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی. اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی 1 سال کے روزے اور اس کے قیام کا ثواب ملے گا. یہ پرائرٹی ہے نا.
اس کے پھر کئی چیزیں اور چھوڑنی پڑتی تب آپ اس کو پورا کر پاتے ہیں، ورنہ تو آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی رش میں پھنس جاتے ہیں، کبھی پارکنگ نہیں ملتی تو وہ ایک رکعت بھی نکل جاتی ہے، کبھی آپ دروازے سے باہر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اجر کمانا ہے تو پھر وقت پر آنا ہے۔ جمعہ کے دن 5 کام کرنے والے کے لیے خوشخبری، جو آدمی ایک دن میں 5 امور پر عمل کرے گا اللہ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا، اور وہ کیا ہے؟ مریض کی تیمارداری کرنا، جنازے میں شریک ہونا، دن کا روزہ رکھنا، جمعہ کے دن نماز کے لیے نکلنا، اور غلام آزاد کرنا۔ اب اس میں یہ کہ یہ 5 کام جمعے کے دن ہی ہو سکتے ہیں، اور لیکن جمعے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا، یعنی اگر کسی کا جمعرات کے ساتھ کا اکٹھا یا ہفتے کے ساتھ کا روزہ ہے، کوئی قضا رکھ رہا ہے یا ویسے ہی کوئی کفارے وغیرہ کے بھی رکھ رہا ہے، اچھا اس دن صدقہ خیرات کرنا بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو انسان جمعے کے دن کی نا کچھ اس طرح کی پلاننگ کرے کہ اس دن خاص صدقہ بھی کرے اور نہائے دھوئے بھی اور ساری زیب و زینت اور پھر تیار ہو اور گھر بھی صاف ستھرا کرے، یعنی ایک اہتمام نظر آئے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ جی غلام آزاد کرنے میں صدقہ آ جائے گا۔